السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 7۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ فائدہ: اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو لوگ دولت کو اکٹھی کریں، چاہے حلال طریقے سے ہو، مگر خدا کے راستے میں خرچ نہ کریں، مثلا زکوٰۃ نہ دیں، اور جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کریں، ان کی یہ سزا ہے۔ دولت وہ اچھی ہے جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ اس آیت سے اور دیگر احادیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جمہور علماء مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرے۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں، چاہے اس کی مالیت کروڑوں اور اربوں ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لفظ عام ہے۔ اس میں فرض زکوٰۃ، نفل خیرات اور تمام واجب و مستحب صدقات داخل ہیں۔ عموماً دولت مندوں میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی بخیل پیشہ بن جاتا ہے، دولت کو سینت سینت کر رکھتا ہے، نہ حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر، نہ اہل و عیال پر، اور نہ خود اپنی ذات پر۔ اسی مایا سے اس درجہ محبت ہوتی ہے کہ ایک پیسہ خرچ کرنے سے بھی اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ اور کوئی مالدار فضول کاموں میں، شہوت رانیوں میں اور ناموری کے ہوس میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت اڑانے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے فروغ کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ آیت پاک میں دونوں طرح کے دولت مندوں کا تذکرہ ہے، جو دولت مند مال سینت کر رکھتے ہیں ان کا بھی، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے مگر فضول کاموں میں خوب اڑاتے ہیں ان کا بھی، اور دونوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بہت سے نیکیوں کا ذریعہ ہے، چاہے وہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو۔ شریعت نہ ہی پرسنل طور پر مال جمع کرنے کو منع کیا ہے اور نہ اس کی کوئی حد مقرر کی ہے، البتہ اس میں کچھ حقوق واجب کیے ہیں، بس ان واجب حقوق کو ادا کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے دونوں ہی کا حکم دیا گیا ہے، بس جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی بھی نماز قبول نہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین پڑھی اس کے کاموں میں شام تک سہولت ہوگی، اور جس نے شروع رات میں پڑھی اس کی رات کے امور میں صبح تک سہولت ہوگی۔ احکام و مسائل۔ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص انکار تو نہیں کرتا مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے، اور بلا عذر لیٹ تاخیر کرنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 30 روزہ درس رمضان کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ۔